السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کرے کہ یہ لمحے آپ سب کے لیے رحمت اور برکت سے بھرے ہوں۔ آئیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، رحم فرما ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں پر جو فلسطین میں تیرے نام پر صبر کر رہے ہیں، ان ماں باپ پر جو اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی آنکھوں کے سامنے کھو بیٹھے۔ یا رب، افغانستان میں زلزلے سے متاثر ہونے والے ہمارے بہن بھائیوں پر اپنا کرم فرما، ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ دے، زخمیوں کو شفا عطا فرما، بے گھر ہونے والوں کو بہتر ٹھکانہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، پوری امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرو دے، ہمیں محبت اور اتفاق کا سبق دے، ہمیں ظلم، نفرت اور تفرقے سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آپ سب خیریت سے ہیں نا؟ گھر کے سارے کام ٹھیک چل رہے ہیں؟ بچوں کی ذمہ داریاں، شوہر کی خدمت، سسرال کی توقعات، یہ سب عورت کے کندھوں پر بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا بوجھ دل پر ہوتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ کتنی عورتیں ہیں جو سب کے سامنے مسکراتی ہیں لیکن دل ہی دل میں آنسو بہاتی ہیں۔ کبھی شوہر کی بے رخی کا دکھ، کبھی سسرال کے تانے، کبھی غربت کی تنگی، اور کبھی یہ احساس کہ ان کی محنت کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ عورت کا دل کتنا وسیع ہوتا ہے، سب کا بوجھ اٹھا لیتی ہے مگر اپنے درد چھپا لیتی ہے۔ میری بہنوں، ان دکھوں میں سب سے بڑا دکھ وہ ہے جب عورت ماں بننے کی آرزو دل میں لیے بیٹھی ہو لیکن برسوں گزر جائیں اور گود خالی رہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن بیٹے کی خواہش دل میں اٹکی رہتی ہے۔ ایسے وقت میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی ترس کھاتا ہے، مگر یاد رکھو، اولاد صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے، نہ یہ دنیا کے حساب سے ملتی ہے، نہ لوگوں کے کہنے سے رکتی ہے۔ جب رب چاہتا ہے تو بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں، لیکن اس وظیفے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وظیفہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، اصل چیز ہے یقین اور دعا کی سچائی۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ دعا خالی نہیں جاتی۔ وظیفہ دراصل دعا کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مانگنے کا ذریعہ ہے تاکہ دل کا یقین اور زبان کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے۔ اب میری بہنوں، سنو یہ وظیفہ۔ عشاء کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر 101 مرتبہ یہ آیت پڑھو، ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے بیان کرو۔ اپنی خواہش چھپاؤ مت، اپنے آنسو روکو مت، بس اللہ سے وہی مانگو جو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، اس وظیفے کے ساتھ اگر تم روزانہ سورت مریم کی تلاوت کرو تو یہ بھی اولاد کی دعا کے لیے نہایت مجرب ہے۔ سورت مریم کی تلاوت نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ اللہ کے سامنے دعا کو قبولیت کی قریب کر دیتی ہے۔ میری بہنوں، یہ عمل کرو اور یقین کے ساتھ کرو، اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری گود بھی بھرے گی اور تمہارے آنسو خوشی کے آنسوؤں میں بدل جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میری بہنوں، ہر وظیفہ جب بھی کریں تو ایک بات کبھی نہ بھولیں، وظیفے کی اصل جان درود شریف ہے۔ اس لیے ہمیشہ اول و آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک دعا کو آسمان تک لے جانے والا وسیلہ ہے، اور جب درود شامل ہو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، یاد رکھو کہ استغفار اور درود شریف بہت بڑی نعمت ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے اور نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اور درود شریف وہ وسیلہ ہے جو دعا کو سیدھا عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ دونوں اعمال نہ صرف سکون دل اور رحمت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ اولاد نرینہ کے لیے بھی نہایت مجرب ہیں۔ جو بہنیں بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں وہ کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس عمل سے ان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی اور اللہ اپنے فضل سے ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں۔ یا رب، جو بھی بہن یا بھائی دل میں دکھ لیے بیٹھے ہیں، جن کے خواب ادھورے ہیں،
ان کے دلوں کی سچی آرزوؤں کو قبول فرما۔ اے کریم، جن کے گھروں میں تنگی ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ جن کے دل بے سکون ہیں ان کو دل کا سکون اور راحت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ جو قرضوں میں دبے ہیں ان کے قرضے آسانی سے ادا فرما۔ اے پروردگار، جو بہنیں برسوں سے ماں بننے کی آرزو میں ہیں ان کی گود کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بیٹی کی خواہش رکھتی ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنی رحمت سے یہ عظیم نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک کر دے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، امت مسلمہ پر اپنا کرم فرما، مظلوموں کو مدد عطا فرما، ہمارے ملکوں میں امن و سکون نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرما اور ہمارے نصیبوں کو بہتر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔